الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ظہیر, آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین, جیسے آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم کرکٹ کی جہاں بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام سپورٹس کا بھی ذکر کریں, اور ہم نے ایک کاوش, ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ پاکستانی جو نیشنل سپورٹ ہے ہاکی, اس کے حوالے سے بھی اپنے ویک کے اندر ایٹ لیسٹ ایک شو مسٹ رکھا جائے تاکہ اس میں تمام مسائل کو اس کو اجاگر کیا جائے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ورلڈ کپ ہوا اور جرمنی نے جو ٹائٹل اپنے نام کیا اور بڑا شاندار قسم کا فائنل ہوا. اسی حوالے سے آج کا شو بھی بہت اسپیشل ہے. ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو یہ اس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جو تیسری جنریشن پاکستان کو سرو کر رہی ہے, اور سب سے یونیک چیز یہ ہے کہ 3 بھائی اور تینوں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ون آف دا بیسٹ اور ایک بڑی یونیک چیز ہمیں دیکھنے کو ملے گی. پاکستان کے یہ وائس کیپٹن بھی رہ چکے ہیں. ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے ون اینڈ اونلی اسفر یعقوب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی, آپ نے ٹائم دیا. اور جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی جو نیشنل سپورٹس ہے اس کو تمام اس کے مسائل اجاگر کریں, آپ لوگوں کو ویلیو دیں, کیونکہ آپ لوگ ہمارے ہیروز ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا پورا میڈیا بھی تھوڑا سا اس میں میں قصوروار سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کا سارا ہائپ اور جو کریڈٹ ہے, یہ ساری ٹینڈنسی جو ہے ہماری وہ کرکٹ کی طرف ہونا شروع ہو گیا. بٹ ہم ایک کاوش ضرور کر رہے ہیں اس کے اوپر تاکہ کسی نہ کسی طرح تمام سپورٹس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. بٹ مینلی فوکس ہمارا اس پلیٹ فارم سے ہے کہ ہم ہاکی کے حوالے سے بھی بات کریں. اس میں ہم نے, جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہم نے شہباز سینئر صاحب کو بلایا, طاہر زمان صاحب کو بلایا, آپ کو بلایا, آگے خواجہ جنید صاحب, اور سب کو ہم گریجولی ریحان بٹ صاحب کو اور آصف باجوہ صاحب کو بھی انشاءاللہ تمام کو انوائٹ کرتے رہیں گے. تھوڑا سا آپ کے کیریئر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا اور آپ کی فیملی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. بڑی یونیک چیز ہے کہ تیسری جنریشن پاکستان کو سرو کر رہی ہے, اور میرے مائنڈ میں تو شاید ایسے ہی کوئی فیملی ایسے ذہن میں نہیں آتی کہ جس طرح تیسری لڑی جو ہے وہ آ کے پاکستان کو سرو کرے. تو تھوڑا اپنی فیملی کے حوالے سے بتائیے, جو آپ کے شاید گرینڈ فادر, فادر, چچا, ماموں, آپ 3 بھائی, یہ سارا پلیز بتائیں. کوئی اور کام میرا خیال ہے کچھ نہیں کرتے. ہاکی ہماری فیملی گیم ہے جس کو ہم سرو کر رہے ہیں 1954 سے. ماشاءاللہ. 1954 میں میرے جو نانا تھے مرحوم, وہ پہلی دفعہ پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 58 ایشین گیمز اور 62 ایشین گیمز گولڈ میڈل تھے وہ, اور 64 اولمپک سلور میڈلسٹ تھے. ٹھیک. اس کے بعد ان کے 2 بھائی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, میرے نانا کے 2 بھائی. اس کے بعد میرے فادر کی باری آ گئی, میرے چچا, میرے ماموں, اور الحمدللہ اب ہم خود تینوں بھائی جو ہے وہ پاکستان ہاکی کو سرو کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی واحد فیملی ہے. کافی فیملیز گزری ہیں جس میں کسی کا باپ بیٹا کھیل رہا ہے, لیکن یہ 3rd جنریشن ہماری واحد فیملی الحمدللہ. ہم لوگ پاکستان ہاکی کو جو ہے سرو کر رہے ہیں, اور اچھے لیول پہ سرو کر رہے ہیں, اور نیشنل لیول تک جو ہے وہ ہم لوگ اپنا کلب بھی رن کر رہے ہیں جس میں ہم فری آف کاسٹ جو ہے وہ بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. جی ماشاءاللہ. جس میں جوہر ٹاؤن کا اور LDA کا جو ہے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹیو ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بلایا. بالکل ہمارے لیے آنر ہے جی. کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے ہیروز کو, جنہوں نے پاکستان کو کسی لیول پہ بھی سرو کیا ہے اور ایسی سوچ رکھتے ہیں, ایسی فیملیز کو دیکھیں, ہم وہی قومیں سروائیو کرتی ہیں یا اوپر جاتی ہیں جو اپنے ہیروز کو ویلیو کرتی ہیں. تو ہماری بھی اسی طرح یہ کوشش ہے کہ اپنے ہیروز کو ویلیو کیا جائے. ہم جہاں لیجنڈس کی بات کرتے ہیں, جس طرح میں نے نام لیا, تو اسی طرح جو کرنٹ پلیئر ہیں وہ بھی لیجنڈ ہیں ہمارے لیے یا بننے کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کو بھی ہم نے وہ ویلیو دینی ہے تاکہ وہ اس جگہ پہ اپنے آپ کو سمجھ سکے. اچھا, تمام کوشش کرتے ہیں کہ ایریاز کو کور کریں. آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ جو ہمارا ایک آلموسٹ 4 یا 5 ڈیکڈ کا روج تھا ہاکی کے اندر, 2010 میں ہم نے لاسٹ ٹائٹل ایشین گیمز جیتا, اس کے بعد ہم کوئی ٹائٹل نہیں جیت پائے. کیا آپ کو بیسک ریزن لگتی ہے, کیونکہ آپ کرنٹ ٹیم کا پارٹ بھی ہیں, وائس کیپٹن بھی رہے, کیا ایسی بیسک چیزوں میں ہماری ہاکی نے لیک کیا جس کی وجہ سے ہمارا گراف نیچے جانا شروع ہوا, اور باقی ٹیمز جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ بیلجیم جیسی ٹیم 2 دفعہ فائنل کھیل گئی, لاسٹ ٹائم جیتی, اس دفعہ فائنل ہاری, بٹ بڑی شاندار ہاکی کھیلی, تو یہ ٹیمیں اوپر چلی گئی اور جو ہماری کور پرائم چیزیں تھیں ہم اس کو کھو بیٹھے. بیسک جو ہمارا ڈاؤن فال آیا ہے, ہم نے اپنی جیت سے کچھ سیکھا نہیں ہے. ہم اپنی جیت کے نشے میں ہی رہے ہیں. ہاکی اب ایک سائنس بن گئی ہے جس کے لیے ہمیں ماڈرن ٹیکنیکس آنی چاہیے. کوچز جو ہیں ان کو اتنا اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کس پلیئر کو کہاں یوز کرنا ہے. ٹھیک. اور ہاکی ایک سائنس ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ جو پرانی ہاکی تھی 5 آگے 5 پیچھے, ایسا کوئی سین نہیں ہے. ٹھیک.
ہاکی ایک سائنس ہے, اس کے لیے جدید ہمیں جو ہے طرز عمل لانا چاہیے, ٹھیک, اور جس کی وجہ سے ہم لوگ نیچے سے نیچے جائی جا رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہے بھی تو ہم لوگ اسے برداشت نہیں کرتے. اگر دیکھیں ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے کوچز ہیں پاکستان میں, جو باہر کی جو کنٹریز ہیں ان کو جا کے وہ کوچنگ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں ان کی جگہ نہیں بن رہی. تو میرا خیال ہے یہ جو ہے یہ جو مین وجہ ہے ڈاؤن فال کی. نہیں, اس میں جیسے آپ نے اصغر بھائی کہا کہ ماڈرن ڈے ہاکی چینج ہو چکی ہے, کافی سائنٹیفک ہو چکی ہے. کیا بیسک چیزیں ہیں؟ بیسک پرنسپل تو سیم ہے, بٹ نئی چیزوں میں کیا وہ مارکنگ کے اندر, ٹیکنیک کے اندر, فٹنس کے لحاظ سے وہ اتنے چینج ہو چکے, کر لی اپنے آپ کو موڈیفائی کر دیا تو کہ آپ کور نہیں کر پا رہے؟ مین چیز جو ہے وہ فٹنس ہے اور اسٹرکچر ہے. ٹھیک, بیسک تو ہماری سیم ہی رہے گی, وہی بال روکنا, پش کرنا, ہاں وہی پاس دینا, وہ سب کچھ وہی ہے. لیکن جو مین ہمیں ایشو آتا ہے وہ اسٹرکچر کا آتا ہے. ہماری ہاکی آج بھی وہی ہے کہ جی مین ٹو مین, لیکن اب اگر ایک بندہ وہاں پہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ والا مین کس نے لینا ہے, یہ اسٹرکچر میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے ہم جو ہے نا اس کو کور نہیں کر پا رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ہاکی کو جو سمجھنا ہے, یہ جو ہمارا مین ہے نا اس پہ فوکس کرنا چاہیے ہمیں. یہی وجہ بن رہی ہے ہماری ڈاؤن فال کی. اچھا, شہباز سینئر صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جو ہاکی دونوں ورلڈ کپ لاسٹ گزرے ہیں یا اولمپکس بھی دیکھا, کہتے وہ ہاکی کا وہ لیول نہیں رہا کوالٹی وائز, جو انہوں نے بات کی جو ہمارے ایرا میں تھا. تو یہ اس طرح کی کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہاکی نہیں ہو رہی. یہ صرف انہوں نے تھوڑا سا ہمارے جو کٹ آف کیا, ہماری جو کوالٹی تھی, جس طرح اس کے اسکل لیول زیادہ انوالو تھی, اور اس کو ایڈریس کر کے انہوں نے ہم پہ ذرا حاوی ہو گئے. تو آپ کے خیال میں کیا جو ریسنٹ کوچ جتنے بھی آئے 5-10 سال کے اندر, انہوں نے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ سر اڈاپٹ کرنے کی بات نہیں ہے, اڈاپٹ بھی کیا ہوگا انہوں نے, لیکن ان کو پلیئرز کو بتانا نہیں آیا ٹھیک طرح. دیکھیں جیسے طاہر زمان صاحب ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, خواجہ جنید کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. لیکن جو باقی آئیں گے, اب دیکھیں کوئی ایک بندہ فرانس بیٹھا ہوا ہے, اسے آپ لا کے کوچ لگا دیں گے, وہ بھی ایسے فلائٹ پکڑ کے آ گیا, تو اس نے آگے کیا بتانا ہے؟ کچھ بھی نہیں بتانا. ٹھیک, وہ آیا اپنا ٹور رائڈ کی ہے اور وہ گھر چلا گیا. نہ اس کو ہار سے پرواہ, نہ جیت سے پرواہ. سفر کون کرے گا؟ پلیئرز کریں گے, پاکستان کرے گا. اب دیکھیں جیسے ہم لوگ پرو لیگ پہ ہماری میں اس پہ ڈیٹیل میں پوچھنا آپ سے. مجھے یہ بتائیے, کوچنگ کا میں ایک لاسٹ آپ سے چیز جاننا چاہوں گا. آپ کے خیال میں پھر آپ تو ٹیم کا پارٹ بھی ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی کوچ ہونا چاہیے, فورن کوچ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کروں گا. فورن کوچ بھی ہونا چاہیے. فورن کوچ ایسا ہو کہ جو پاکستانی کوچز ہیں ان کو وہ ٹیچ بھی کرے, اور پاکستانی جو کوچز ہیں وہ اس سے کچھ سیکھیں. جی, اگر وہ جو ہالینڈ کی ٹیم ہے یا بیلجیم کی ٹیم ہے وہ ہمارے سے اوپر ہے نا, تو کوئی تو وجہ ہے کہ وہ ہمارے سے اوپر ہے. جو کوچز فورن آئے انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے کوچز کو سکھائیں, اور ہمارے کوچز کو بھی چاہیے کہ وہ ان سے سیکھیں. میرا خیال ہے وہ ایگو آ جاتی ہے اس مسئلے میں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے. اچھا, دوسرا 2 چیزیں میں آپ سے نا, مجھے جو لگتا ہے لاسٹ 5 سال کے اندر, باقی جو پلیئرز کے مسئلے مسائل, فیڈریشن کے مسئلے, گورنمنٹ کے مسئلے, وہ تو اپنی جگہ, 2 مسئلوں نے پاکستان کی ہاکی کو جتنا ڈینٹ کیا, جتنا نقصان پہنچایا, وہ نہیں ہو سکتا. ایک جیسے ہم بات کر رہے تھے شو سے پہلے بھی, پرو لیگ کے حوالے سے. پاکستان نے پرو لیگ میں پارٹیسپیٹ کرنا تھا اور اس نے ڈائریکٹ کوالیفیکیشن ہو جانی تھی اولمپکس کے لیے, اور اولمپکس اوبیسلی ورلڈ کپ اور اولمپکس اس سے بڑے ایونٹ ہو نہیں سکتے. جی, اور یہ کسی نیشن کا اس پہ پارٹیسپیشن اٹ سیلف ایک بہت بڑا پرائڈ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جن ورلڈ کپ میں 4 دفعہ کے چیمپئن, اولمپک 3 دفعہ جیتا ہوا ہم نے, اب ہم جب کوالیفیکیشن نہیں ہوتی تو بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. اور ہماری اگین وہی چیز کہ نیشنل سپورٹ, آپ اس ٹیم کے وائس کیپٹن تھے. پرو لیگ کی ایگزیکٹ سٹوری کیا تھی؟ کیونکہ ہم نے گورنمنٹ لیول پہ بھی پتہ کیا, شہباز سینئر صاحب کو بھی بلایا, طاہر بھائی سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا جی فنڈز نہیں ملے اور اس کی وجہ سے ہم لڑکوں کو نہیں بھیج سکے, اور اماؤنٹ بھی کوئی زیادہ نہیں تھی, کوئی 8-9 کروڑ کی بات کی جاتی ہے. یہ تو میرا خیال ہے کسی پرائیویٹ بندے سے بھی بات کرتے تو شاید دے دیتا اور ہماری ہاکی سیو ہو جاتی. تو آپ کیا سمجھتے ہو, کیا اس ٹائم سینیریو بنا اور کیا ریزن بنی؟ میں اس پرو لیگ کی جو ٹیم بنی تھی, سب کچھ ہوا, ٹیم بھی اناؤنس ہو گئی. ٹھیک, ہم لوگ ویزاز کے لیے بھی گئے تھے, ارجنٹائن کی ایمبیسی, انہوں نے بڑا اچھا ہمیں رسپانس دیا تھا. بات یہ تھی کہ جو اس وقت سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں وہ ہمیں وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ پرو لیگ کھیلنے جائیں. اگر ہم پرو لیگ کھیلنے جاتے تو ہمیں سیدھا 300 پوائنٹس ملنے تھے, ہم ہارتے یا جیتتے. ہاں بالکل, پارٹیسپیشن کے ہمیں 300 پوائنٹس ملنے تھے, جس سے آٹومیٹکلی اولمپک کوالیفائی ہو جانا تھا 2016 کا 2020 کا. جی,
تو تب جہاں تک مجھے معلوم ہے شہباز سینئر نے اپنا استعفیٰ دیا ہوا تھا بریگیڈیئر صاحب کو ٹھیک ہے کہ میں زیادہ نہیں چل سکتا. تو بریگیڈیئر صاحب نے ایک پوری سیٹ اپ بنایا تھا جس میں اخلاق عثمانی صاحب جو تھے وہ سیکٹری کی چیئر پہ بیٹھتے تھے, ٹھیک ہے, جو موجودہ فیڈریشن کے میرا خیال ہے خزانچی ہیں. تو ان کے پاس تب 3.5 کروڑ روپیہ تھا, آدھے تو ہو گئے جی. تو انہوں نے یہ بولا کہ آپ ادھر ٹور کرنے کی بجائے ہم ڈومیسٹک پہ پیسہ لگا کے ڈومیسٹک ہاکی کو اچھا کر لیتے ہیں, ٹیلنٹ کو ہم لے آتے ہیں. نہ سر وہ ٹیلنٹ انہوں نے فائنڈ کیا اور نہ ہمیں پرو لیگ پہ بھیجا, جس کی وجہ سے ہم 2020 اولمپک سے باہر ہوئے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا کرائم کوئی نہیں ہو سکتا ایسی سوچ کا. دیکھیں نا, نچلا سٹرکچر بنانے کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ آپ کی جو نیشنل ٹیم ہے وہ اسٹرانگ ہو, اور نیشنل ٹیم کا بھی مقصد کیا ہے کہ تمام ایونٹس کھیلے اور جیتے. تو جب آپ مین آبجیکٹیو کو ختم کر کے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ باقی چیزوں کی بات کر رہے ہیں, اور جو آپ نے جس طرح کہا کہ نیچے ڈومیسٹک پہ بھی کچھ نہیں لگا اور پاکستان کو الٹا فائن ہوا, جی, اور پارٹیسپیشن بھی نہیں گئی, فائن بھی دینا پڑا. تو میرا خیال ہے ایسے ویژنری لوگ جن کا یہ ویژن تھا ان کے خلاف تو یہ پروسیڈنگ ہونی چاہیے, لیگل پروسیڈنگ, کہ آپ ایک نیشنل سپورٹس کے ساتھ کس طرح یہ کرائم کمٹ کر سکتے ہیں. لیکن سر پوچھنے والا کوئی نہیں نا یہاں پہ, کس نے کس سے پوچھنا ہے. آپ دیکھیں ایک پلیئر اگر بولے گا تو اس کو وہ نیکسٹ کیمپ میں نہیں بلائیں گے. پلیئر ایک سلیو ہے پاکستان ہاکی میں, پلیئر ایک سلیو ہے, آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے. جو موجودہ مینجمنٹ ہوگی, موجودہ فیڈریشن ہوگی, لیکن یہ دیکھیں یہ کتنی زیادتی ہے جی آنے والی نسلوں کے ساتھ. اگر ہم نے 2020 اولمپک کوالیفائی کیا ہوتا آج ہماری ہاکی, آج ہم 16ویں نمبر پہ ہیں. ایسا ہی ہو سکتا ہے ہماری ہاکی 12 پوزیشن پہ ہوتی, جو کہ قدرے بہتر ہے 16 میں سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ سر ایسے کافی ایک تو وہ بہت بڑا اپ سیٹ, اور اس کو ہمیشہ ہم اپنے ہر شو میں ڈسکس کر رہے ہیں اور رونا پیٹنا ڈالتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کرائم ہوا. اچھا, دوسرا جو مسئلہ آیا پھر اولمپکس ہمارے ہاتھ سے گیا, پھر ایک آس آئی کہ ہم ورلڈ کپ ایشین گیم کھیلتے ہیں, ایشیا کپ کھیلتے ہیں اور ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر دیں گے. اس میں جاپان کے اگینسٹ پرابلی میچ ہوتا ہے اور ہمارا 11 کھلاڑی کی بجائے 12 کھلاڑی میدان میں اتر جاتے ہیں. ہمارا گول ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے اور ایون پینلائز بھی کیا جاتا ہے ٹیم کو, اور اس کے بعد ہماری ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے وہ پاکستانی ٹیم ایونٹ سے بھی باہر ہو گئی, اور ہمارا جو ورلڈ کپ کا جو جرنی تھا وہ بھی ختم ہو گیا, ہم اس میں بھی کوالیفائی نہیں کر سکتے. ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا سٹرکچر ہوتا ہے بیک اینڈ پہ آپ لوگوں کا جب ٹیم اترتی ہے, اور یہ ہم نے تو ٹی وی پہ یہی دیکھا ہے جو ایک بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ریپلیس جب فٹ بال جو ہاکی میں ہوتا ہے تو ایک پلیئر باہر آتا ہے اور دوسرا پھر سبسٹیچیوٹ اندر جاتا ہے. تو یہ 12واں کھلاڑی کیسے جا سکتا ہے, اور کون اس میں مینیجر, کوچ, پلیئر کون ذمہ دار تھا اس کا؟ سر اس میں نہ مینیجر ذمہ دار ہے نہ کوچ ذمہ دار ہے, جو پلیئر ہے وہ ذمہ دار. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ہیومن ایرر ہے. اب ایک نے باہر آنا تھا, ایک کی جگہ 2 اندر چلے گئے, کیسے جا سکتے ہیں؟ جس نے بس یہ دیکھیں نا کہ یہ ہیومن ایرر ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پہ آنی تھی, یہ چیز آ گئی. لیکن وہ کوچ یا مینیجر, موسٹلی تو ہم نے کوچز کو دیکھا ہے, تو کوچ کیا بتاتے نہیں کہ اب تمہاری ٹرن ہے, تم اس کے طور پہ. کوچ کا جو کام ہوتا ہے نا وہ میچ سے پہلے ایک چارٹ بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے, پورا چارٹ جو ہے وہ اس پہ لگا ہوتا ہے بینچ پہ کہ آپ نے اس کے ساتھ اتنے منٹ پہ چینج کرنا ہے, آپ نے اس کے ساتھ اتنے منٹ پہ ایسے کرنا ہے. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں جو تھوڑا سا ہم اس کو مزید سمجھنا چاہ رہے ہیں اپنے شائقین کے لیے بھی, کہ آپ کی پرفارمنس, لیٹ سپوز کسی پلیئر کو انجری ہوگی یا اس کی پرفارمنس اس طرح نہیں جا رہی جو کوچ فورس دیکھ رہا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی وہ فٹنس کا لیول نیچے چلا گیا ہے, شاید ایک ہاف کے بعد بات کریں تو اب جو ہم یورپین سٹائل میں بھی دیکھتے ہیں ان کا پورے دونوں ہاف میں وہ بڑی فٹنس انٹیکٹ رہتی ہے. ہمارا شروع میں پہلا ہاف اچھا کھیلتے ہیں, اینڈ میں پھر گر جاتے ہیں. تو کوچ کیا کرنٹ میچ کو دیکھتے ہوئے نہیں کوئی چینجنگ کرتا؟ جی, کوچ کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ چینج کرتا ہے. اگر کسی کو کسی پوزیشن پہ اگر اس نے یوز کرنا ہے تو وہ کوچ کرتا ہے. جی, تو یہ کوچ نے بتایا ہی ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انجرڈ ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ اس نے ریپلیس کرنا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی کوچ ایسا ہوگا کہ وہ نہیں بتائے گا. کوچ کی ذمہ داری کس کے پاس تھی؟ ہم نے تو ملبہ سارا دیکھا, خواجہ جنید صاحب پہ ڈل گیا تھا اور ان کو لائف ٹائم بین کر دیا گیا. خواجہ جنید صاحب تو مینیجر تھے اور جو سیگ فریڈ ایکمین تھے وہ کوچ تھے. ٹھیک ہے, تو ان کو کچھ کہا ہی نہیں گیا. نہیں دیکھیں نا, وہ کھلا کے چلے گئے نا, وہ اب پاکستان میں تو نہیں ہے نا. جو پاکستانی ہیں انہوں نے ہی فیس کرنا ہے نا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو وہ تو آرام سے اپنے گھر بیٹھے ہوئے. لیکن جو رسپانسبل ہے اس کو تو آپ کو ایٹ لیسٹ کہنے کی حد تک کہ آپ اس کو کہہ دیں,
اب اس کو کہا نہیں گیا اور آپ نے ملبہ خواجہ جنید صاحب پہ ڈال دیا جی کہ آپ نے شاید دیکھنا تھا. خیر اس کا بھی نقصان ہوا, ہمارے ہاتھ سے ورلڈ کپ کی کوالیفیکیشن گئی. ابھی کچھ پلیئرز کا بھی یہ آ رہا تھا بات, آپ اس کو مزید کلیئر کیجیے گا کہ کوچ کے پیسے بھی نہیں دیے گئے, وہ بھی اسی لیے واپس چلا گیا, پلیئروں کو بھی پیسے نہیں دیے گئے, ایسے اس میں کچھ ریئلٹی ہے؟ یہ جو لاسٹ ایونٹ ہوا ہے نیشنز کپ کا, اس میں جو پلیئرز کی جو ہے ڈیلی الاؤنسز وہ نہیں دیے گئے ابھی تک, اور امید ہے شاید دے دیں. اور جو کوچ کا ہے وہ اس کی 8 یا 9th منتھ کی سیلریز ہیں بیچارے کی, وہ میرا خیال ہے وہ ملنی چاہیے. اس سے پاکستان کا جو امپیکٹ ہے وہ فارنرز پہ وہ بہت برا جائے گا. تو یہ میری ریکویسٹ ہے وان بالا سے کہ اس کو بھائی اس کی سیلری دیں, تاکہ وہ جو ہے وہ اگر اس کو آپ ہاں جی اس کا رائٹ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے, اس نے سرو کیا ہوا جی. اچھا دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے ڈپارٹمنٹس کا رول جو ہے. کرکٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایٹ اے ٹائم 1200 لڑکوں کو لک آفٹر کرتا ہے جو تمام ڈپارٹمنٹ کرتے تھے, اور اسی طرح ہاکی کے اندر بھی یہ سسٹم تھا. اور ایون دو کل ہم نے شفیق چشتی صاحب کبڈی کے جو کپتان ہیں ان کو بلایا ہوا تھا, انہوں نے بھی ایک اسی طرح بتایا کہ بہت لڑکے ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ڈپارٹمنٹس میں کھیلیں اور اپنا گھر بار وہ چلائیں, کیونکہ ہمارا ایک انڈیویجول اکیلا نہیں ہے, وہ پوری فیملی کو اسٹرکچر اس طرح نا جی, ماں باپ بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, بہن بھائی بھی ہوتے ہیں, پھر آگے شادی ہو جائے تو بچے بھی ہیں, ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے. اب مسئلہ اسپورٹس مین کے ساتھ یہ ہے کہ جب وہ اسپورٹس کی طرف آتے ہیں تو وہ ایجوکیشن سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر سارا فوکس اسپورٹس کی طرف چلا جاتا ہے. اب ہاکی کی بھی دیکھیں تو بہت کم فیملیز ہوں گی جن کے بچے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, زیادہ تر ہم نے جیسے اگزامپل دیں تو گوجرا کی سائڈ, فیصل آباد سائڈ سے لڑکے زیادہ آتے ہیں, آپ کا بلک آپ بھی بہتر سمجھ, گودا کی سائڈ سے, تو یہ لڑکے تو ویسے بھی ادھر ٹینڈنسی ان کا ہے ہی نہیں کہ اسٹڈی کی طرف رجحان زیادہ ہو. تو اب ایک ایسا بچہ جس کے پاس اب لیٹس سپوز وہ اسٹرکچر جیسے دوسرا آیا, آپ اس میں زیادہ بہتر ایکسپلین کریں گے کتنے لڑکے جاب لیس ہوئے ایک, اور اب جو کرنٹ لڑکے ہیں اگر تو پریویس اسٹرکچر ریسٹور ہو گیا ہے تو کیا کوئی موٹیویشن ہے لڑکوں کے لیے؟ جیسے پاکستانی ٹیم کے لڑکوں کو پیسے نہیں مل رہے, الاؤنسز نہیں مل رہے, تو جو بچہ آج اس کا شوق ہے, پیشن ہے ہاکی, اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, تو جب اس کا گھر نہیں چلے گا تو وہ کیا میدان کی طرف آئے گا یا وہ پیشن کو ادھر ہی دفنا دے گا؟ جی یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے جو ہمارے لیے ہے وہ, کیونکہ ہم لوگ ہاکی کرواتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم نے جب ایک بچے کو کنونس کرنا نا, اسے ہم نے یہی کہنا ہے کہ بیٹا آپ ہاکی کھیلو گے اچھے کالج میں, اچھے یونیورسٹی میں, اور اس کے بعد آپ کو ڈپارٹمنٹ لے لے گا. بالکل. تو جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, خان صاحب نے ہاکی پلیئرز بلکہ سارے پلیئرز کے ساتھ بہت ظلم کیا. ان کو سپورٹ کرنا یا نہ کرنا یہ علیحدہ بات ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم یہ کیا کہ جو اسٹرکچر 1947 سے چلتا آ رہا تھا وہ انہوں نے آ کے تباہ کر دیا, جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں جو پلیئرز تھے وہ بے روزگار ہوئے. آپ دیکھیں ان کے ساتھ ان کی جو فیملیز ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا اسٹرکچر ایسا ہے کہ ایک بندہ ساری فیملی کو سپورٹ کرتا ہے, تو وہ دیکھیں, وہ میرا نہیں خیال کہ اس نے جو ہاکی کو یا کسی بھی اور سپورٹس کو ڈپارٹمنٹل سپورٹ بند ہونے کی وجہ سے اس نے کیری آن کیا ہوگا. وہ چھوڑ کے محنت مزدوری کیا ہوا, محنت مزدوری کرے گا وہ اس کو چھوڑ کے, وہ اپنا فوکس ایک طرف نہیں رکھ سکتا. تو یہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے, اور اس کی جو آپ کہہ لیں کہ جو فہمیدہ مرزا تھی IPC منسٹر, ان کو کہنا چاہیے تھا خان صاحب ایسے یہ سارا معاملات خراب ہو جائیں گے. تو آپ کی فیڈریشن نے اس میں کوئی رول پلے نہیں کیا, کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ ہماری فیڈریشن کو, میں گواہ ہوں اس چیز کا, آصف باجوہ صاحب سیکٹری فیڈریشن تھے, 2-3 دفعہ فہمیدہ مرزا نے ان کو بلایا کہ آ کے بتاؤ کہ ڈپارٹمنٹ آپ کیسے بند کر کے کیا کرو گے. انہوں نے 2-3 دفعہ کہا میڈم میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا, انہوں نے یہاں تک ہمارے لیے ایفرٹ کی ہے کہ میڈم میں نہیں آ سکتا, اگر آپ ڈپارٹمنٹ سپورٹس بند کر دیں گے تو ہمارے بچے کیا کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر ایک آرڈر جو ہے عمران خان صاحب نے نکالا ہے, اور انہوں نے فیڈریشنز کو علاوہ انہوں نے تمام ڈپارٹمنٹس کو بھیج دیا. ڈپارٹمنٹس نے خود ہی جو ہے وہ بند کر دیا سارے اپنی جو سپورٹس. نہیں تو ڈپارٹمنٹ سے جب آپ کھیل رہے تھے تو ڈپارٹمنٹ نے آپ کو کوئی نوٹس دیا ہو, پلیئرز کو کوئی بات کی ہو آپ لوگوں سے؟ سر میں SSGC میں گریڈ 1 آفیسر تھا, مجھے وداؤٹ اینی نوٹس, وداؤٹ اینی ریزن جو ہے وہ مجھے میری سیلری بند کر دی گئی, تقریباً 1 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر کچھ مجھے بتا دیتے, یا سب سے آسان حل یہ تھا کہ جو سپورٹس اگر آپ نے بند کی ہے تو جو پلیئرز تھے ان کو آپ جاب پہ بلا لیتے کہ آپ کے ورکنگ کریں آپ, تو پھر بھی جو ہے وہ کام بن جانا تھا. لیکن انہوں نے تو ٹوٹلی ڈسمس ہی کر دیا نا,
پھر ہمارے کچھ پلیئرز جو تھے انہوں نے کورٹ سے اسٹے لیا, تو پھر آپ کو پتا 6 ماہ اسٹے رہا ہے, اس کے بعد فیصلہ کمپنی کے حق میں چلا گیا, وہ بیچارے بھی ختم. ابھی کیا دوبارہ ڈپارٹمنٹ جس طرح کرکٹ میں ریسٹور ہو گئے ہیں, باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی ریسٹوریشن سٹارٹ ہو گئی ہے, تو ہاکی کے لحاظ سے بتائیے کہ کیا دوبارہ ڈپارٹمنٹ ویلنگ ہے آنے کے لیے, اور آپ کے سے کوئی کوارڈینیشن ان کی چل رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے؟ سر میرے ساتھ, بلکہ میں ایک مین پلیئر تھا SSGC کا, میرے ساتھ تو کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی کبھی کسی نے اپروچ کیا ہے سوئی گیس والوں نے کہ ہماری ہاکی ٹیم کدھر کھڑی ہے, یا ہماری ہاکی ٹیم چل بھی رہی ہے, یا پلیئرز کہاں گئے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو دوبارہ چلانے میں, کیونکہ ایک سسٹم دیکھیں کب سے سٹارٹ تھا اور آپ نے بند کر دیا, اب اسے دوبارہ سٹارٹ ہونے میں اللہ جانتا ہے کتنا ٹائم لگے گا. تو اب میری ریکویسٹ ہے اگین کہ شہباز شریف صاحب سے کہ اس کو آپ نے آرڈر کیا تھا, نوٹیفیکیشن آپ نے کیا تھا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. نیشنل بینک کے پلیئرز جو ہیں انہوں نے, میں ان کو ایک دوں گا اپریسیشن کہ انہوں نے اپنے پلیئرز کو نکالا نہیں, انہوں نے ڈیوٹیز پہ بھیج دیا. لیکن وہ بھی ایک زیادتی میں سمجھوں گا کہ اگر کرنٹ پلیئر کو آپ ڈیوٹی پہ بھیج دیں کہ وہ جا کے اگر کسی کاؤنٹر پہ بیٹھ کے سرو کر رہا ہے رادر دین وہ گراؤنڈ میں ہو, تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے. ابھی مزید آپ سے ڈسکشن کریں گے, ابھی چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ڈونٹ ویری. ویلکم بیک ان اسپورٹس, اور ہم بات کر رہے تھے اظفر یعقوب صاحب سے. اظفر بھائی, سب سے پہلے آپ بتائیے اپنی فٹنس کے حوالے سے, آپ ماشاء اللہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے, وائس کیپٹن بھی تھے, بٹ آپ کی انجری آ گئی, تو اب بتائیے آپ کی فٹنس لیول کیا ہے, اور آپ کی فٹنس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بھائی 2 کھیل گئے پاکستان. جی یہ دیکھیں, میں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فیملی کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ سر رکھی ہے قومی ٹیم میں, تو یہ نصیبوں والوں کو ہی ایسی چیزیں ملتی ہیں الحمدللہ. جی میں ورک کر رہا ہوں اپنی فٹنس پہ کافی, اور جو میرا چھوٹا بھائی ہے ملکہ, دونوں ہی وہ مجھے جو ہے وہ اسپیشلی اپنے ساتھ ٹریننگ کروا رہے ہیں آج کل, تاکہ میں دوبارہ ان کے مقابلے پہ آ جاؤں. تو ماشاءاللہ وہ دونوں خود تو بہت فٹ ہیں, لیکن اب وہ مجھے بھی اس لیول پہ ٹرین کروا رہے ہیں, تو امید ہے کہ ود ان 15 days اور 1 month I will back on track. تو پھر انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم تینوں بھائی کو, یہ میں وہی بات کرنے لگا تھا, جیسے کرکٹ میں ہم محمد فیملی دیکھتے ہیں, پھر الہی برادران آئے, پھر اکمل برادران ابھی ریسنٹلی آئے, پر وہ تینوں بھائی ایک سیاحت میچ میں کھیلے نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم یہ امید کریں کہ انشاءاللہ آپ تینوں بھائی پاکستان کی کسی ٹیم کی نمائندگی ایک ساتھ کریں گے؟ جی یہ میری بھی خواہش ہے اور میری فیملی کی بھی خواہش ہے کہ ہم تینوں بھائی ایک ایونٹ کھیلیں اور اس ایونٹ کو جو ہے وہ یادگار بنائیں, جیسے کہ ماضی میں منظور جونیئر فیملی کے تینوں بھائی جو تھے وہ ایک ٹیم میں کھیلے تھے. اچھا ماشاءاللہ. منظور جونیئر, مقصود اور محمود, یہ میرا خیال ہے 82 کیا ایشیا کپ تھا کراچی کا شاید, یہ تینوں بھائی کھیلے تھے. تو میری بھی خواہش ہے کہ ہم تینوں دوسری فیملی آپ لوگ بنے. بالکل صحیح. ہاں جی, ایک تو اعزاز آپ کے پاس ہے کہ تیسری نسل کھیل رہی ہے, تو یہ تینوں بھائیوں کا الحمدللہ ٹیم میں ہونا یہ بھی بڑا اعزاز ہوگا آپ کی فیملی کے لیے. اچھا ایک اور ہم نے ٹرینڈ ریسنٹلی دیکھا کہ اب ہر سپورٹس کے اندر لیگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ آ گیا, اور ابھی جیسے کرکٹ کے اندر بات کر رہے ہیں, PSL ہونے کو جا رہا ہے, اٹ از اراؤنڈ دا کارنر. کبڈی کی بھی بات ہوئی کہ ان کی بھی لیگ ہونے جا رہی ہے. ہاکی کی ہم نے کئی دفعہ سنی اسٹرکچر کے اندر بات کہ جی ہاکی لیگ ہونے جا رہی ہے, جی فنڈز آ گئے ہیں, ٹیمیں تیار ہو رہی ہیں, بٹ ایگزیکیوشن ہم نے کسی چیز کی دیکھی نہیں. ایک تو یہ بتائیے ہماری ہاکی کو بچانے کے لیے اس کی کیا ویلیو ہے, کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. سیکنڈلی یہ بتائیے کہ کیا جو آپ دنیا کی لیگ آپ کھیلنے جاتے ہو, ابھی ریسنٹلی آپ بنگلہ دیش بھی گئے ہوئے تھے کھیلنے کے لیے, اس کا بھی کمپیریزن بتائیں کہ وہ دنیا کی لیگ کیسی ہو رہی ہے اور ہماری ہاکی کے لیے کتنی وائٹل ہے. جو لیگ ہے وہ ایک مردہ چیز میں کہہ لیں کہ جان ڈالنے کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیگ ہاکی سے آپ کا پلیئر فیمس ہوگا, لیگ ہاکی سے آپ کا پلیئر پالش ہوگا, اور لیگ ہاکی سے آپ کا پلیئر ویلتھی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. اسی لیے لیگ ہاکی بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے جب سے میرا کیریئر سٹارٹ ہوا ہے 2013 سے میں سن رہا ہوں کہ پاکستان میں لیگ ہونی ہے. ہمیں کئی بار ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ باہر نہ جائیں, ہم اپنی لیگ کروا رہے ہیں, آپ باہر نہ جائیں ہم اپنی لیگ کر, لیکن وہ ابھی تک اس کا کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی یہ ریسنٹلی ایک لاہور قلندر نے ایک انیشیٹو لیا ہے ہاکی لیگ کا. کل ان کا آج ان کا پروگرام تھا, لیکن وہ بھی
کسی وجہ سے پوسٹ پون ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ نے کمیٹی بنا دی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے معاملات دیکھنے کے لیے. تو اب دیکھیں وہ بھی جو کلندر لیگ جو تھی وہ بھی اب خطرے میں پڑ گئی. نہیں, لیکن میری جہاں تک عاطف رانا صاحب سے, سمین رانا صاحب سے بات ہوئی ہے تو وہ تو بڑے کلیئر ہیں اپنے اس پلان کے لحاظ سے, اور بلکہ انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اس انیشیٹو میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور اس چیزوں کو دیکھیں. جی میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ کرے جو کل ہونی ہے وہ آج لیگ ہو, جس سے ہمیں فائدہ ہوگا. فورن پلیئرز آئیں گے, آپ کو زیادہ سے زیادہ میچز ملیں گے, ماڈرن کوچز آپ کے ساتھ لگیں گے جو آپ کو جدید سٹرکچر سمجھائیں گے. وہی یہ اور سٹرکچر خاص طور پہ جو باہر سے اگر لڑکے آتے ہیں, جیسے کرکٹ کی مثال آپ دیتے ہیں, جب ہمارا بچہ جو ڈومیسٹک کھیلا ہوا ہے وہ انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرتا ہے, ان کو ٹریننگ کرتا ہوا دیکھتا ہے, ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتا ہے, گراؤنڈ میں جاتا ہے ان کے ساتھ, تو آپ بڑا کچھ سیکھتے ہو. اس سے ایک سیکھنے کی بجائے آپ کا لنکس بہت اچھے بن جاتے ہیں. کل کو اگر ادھر لیگ ہوگی وہ آپ کو وہاں پہ بلائے گا کہ جی مجھے پلیئر اچھا لگا, اپنے کوچز کو کہے گا یہ مجھے پلیئر اچھا لگا, آپ اس کو بلائیں کھلائیں. اس کا فائدہ کس کو ہے؟ پاکستان ٹیم کو فائدہ ہے. اس نے پاکستان سے کھیلنا, کسی اور کنٹری سے نہیں کھیلنا. تو اسی لیے لیگ کو میں کہتا ہوں کہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو کل کروائیں اور اپنی ٹیم کے ریزلٹ دیکھ لیں. جیسے میں بنگلہ دیش کھیلنے گیا ہوں, بنگلہ دیش کی رینکنگ ایشیا میں جو ہے وہ کوئی 10ویں یا 12ویں رینکنگ ہوگی, اور ورلڈ میں وہ 24-25ویں رینک پہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں یا 30s کے قریب ہے. تو انہوں نے جو لیگ کروائی ہے سر 6 ٹیمیں تھیں, اور فورن پلیئرز سے دنیا کے نمبر 1 پلیئرز وہاں پہ کھیلے ہیں. انہوں نے 4 کیٹیگریز بنائی ہوئی تھی, آئیکن تھا, پلیٹینم, گولڈن اور سلور. اور انہوں نے ایک ہاکی پلیئر ہے نا جو بڑے سے بڑا سٹار بھی ہے, وہ میکسیمم جو ہے نا وہ $10,000 میں وہ پورا ہو جائے گا جتنا ایک کھلاڑی کرکٹ میں ایک میچ کا لیتا ہے, جتنا ایک میچ کا کھیل لیتا ہے. تو آپ اس کو انیشیٹ کریں, دیکھیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ایک ٹیم کا خرچہ جو ہے میرا خیال اب 60 لاکھ روپیہ ہو جائے گا بس. اگر میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی یا کسی بھی گروپ کے لیے یہ کوئی بڑی چیز ہے, لیکن وہ پیسے دینے کو اعتبار نہیں کر رہے کسی پہ, یا ہماری فیڈریشن کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں اچھے, تو اس وجہ سے جو ہے ہماری لیگ جو ہے وہ بار بار پوسٹ پون ہو جاتی. صحیح. ابھی ایک گروپ آیا تھا دی میکس جنہوں نے لیگ کروانے کا کہا تھا, لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا, وہ بھی چلے گئے میرا خیال, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. بڑے ہم نے پروموز بنائے ہیں, ہم نے اس کی بڑی پروموشن پبلسٹی ہوتی رہی, لیکن اس کا رزلٹ کچھ. یہ جب تک اس میں تمام ملٹی نیشنل کمپنیز, فیڈریشن, سارے اسٹیک ہولڈر ایک پیج پہ نہیں آئیں گے تو میرا خیال ہے بہت مشکل ہو جائے گا. بہت مشکل آنا ہے, کیونکہ اور اس میں دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا جب تک جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ فادر فگر کا رول نہیں پلے کرے گی, وہ اوپر آ کے سپرویژن نہیں کرے گی, تو میرا خیال ہے باقی جتنے لیول پہ ہم بات کر لیں تو یہ تو چھوٹے ایک ٹینی ایفرٹس ہی ہیں. میں گورنمنٹ کو بھی اس کے جو ہے وہ کہوں گا, لیکن انسان کو خود بھی جو ہے نا, آپ کیوں نہیں بناتے ایک مارکیٹنگ کمپنی اپنی؟ ٹھیک ہے, اب کیوں نہیں رکھتے مارکیٹنگ ڈائریکٹر؟ مجھے یاد ہے سر, میں اسکول میں تھا 2004 کی, ہم نے چیمپئنز ٹرافی کروائی لاہور میں. جی. سردار نوید حیدر تھے تب ہمارے مارکیٹنگ ڈائریکٹر سر. اس کے بعد ہم نے جونیئر ایشیا کپ کرایا, چیمپئنز ٹرافی کرائی, انڈیا پاکستان سیریز کروائیں. آپ کچھ ایفرٹس کریں, آپ رکھیں بندہ, دیں اس کو 10-20% جتنا وہ کہتا ہے. آپ کو 80% تو وہ دے رہا ہے نا, وہ چاہے 40 لے, تو آپ رکھیں. اس سے فائدہ کہ اس کا پلیئرز کا, ہمارے پاس سپانسرز ہوتے تھے, ہمیں ڈیٹا جو ہے شوز سپانسر کرتا تھا. اب 30,000 کے شوز ہیں, عام پلیئر نے کہاں سے شوز؟ اور بڑی مجھے سب نے یہ بتایا کہ ہاکی اب بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے. اب یہ وہ والی ہاکی نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک اسٹک پکڑی اور مٹیریل سر اتنا ہے. اب دیکھیں ہم لوگ کلب رن کرتے ہیں نا, مجھے پتا ہے آپ جتنے پیسے کمائیں گے نا, آدھے آپ اپنی فیملی کو دیں گے, آدھے اپنی آپ کلب پہ لگائیں گے. اچھا, تو آپ کا جو کلب آپ سرو کریں, ایک تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے آپ کا اور آپ کی فیملی کا, اس کو رن کرنے کے لیے آپ کو جو فائنینشیلز ہیں وہ کیسے آتے ہیں؟ کہ بچوں سے فیس رکھی ہوئی ہے آپ نے, لیکن تو آپ نے کہا فری ہم کرتے ہیں, تو پھر کیسے اس کو رن کرتے ہیں؟ فیس کوئی نہیں ہے, گراؤنڈ ہمیں جو ہے وہ LDA نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جس کو چیئر کرتے ہیں چودھری اختر رسول صاحب, ہم ان کے بھی بڑے مشکور ہیں, انہوں نے ہمیں گراؤنڈ دیا ہوا ہے. جی. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جو پلیئرز ہیں, جیسے کہ ہم لوگ جو انٹرنیشنل پلیئر ہے وہ جب اپنے ٹور سے آئے گا وہ کلب کے بچوں کے لیے کوئی گفٹ لے آئے گا, جیسے شوز لے آیا, سٹکس منگوا لیں. جیسے میرا ہے, ہمارا میٹاڈور مین سپانسر ہے میرا, میں اسے کہوں گا سر بچوں کے لیے سٹکس دے دیں, تو میٹاڈور نے مجھے سٹکس اور بالز جو ہیں وہ ہر دفعہ مجھے بھیجے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی میں کبھی کسی سے کہہ دوں گا کہ آپ نے یہ میری کلب کے لیے دینا ہے. جو کلب ممبرز ہیں سینئرز, وہ منتھلی پے کرتے ہیں, جن بچوں کی جاب نہیں ہے اور تھوڑے سے فیملی سے ویک ہیں, ہم انہیں فیول کے دیتے ہیں,
کہیں سے دور سے آنا ہے, انہوں نے فیول کے پیسے انہیں لیکن ہم دیتے ہیں. اگین ایز اے پروفیشنل یا ایز اے ماڈل اس کو ایک اچھا رن کرنے کے لیے آپ کو بھی تو فائنینشیلس کی ضرورت ہے نا. جی وہ تو آپ دیکھیں گھر چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے, وہ تو پھر ایک ادارہ ہے جس میں 40-50 بچے ہیں, سینئرز ہیں, جونیئرز ہیں. اور میں اب ایک کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ادھر ایک وومن اکیڈمی جو ہے وومنس کے لیے وہ بھی ہم لوگ لگائیں, تاکہ جو پاکستان ہاکی وومنز ہے اس کو بھی تھوڑی سی سپورٹ ملے. اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں, میری پھر ریکویسٹ ہوگی کہ ڈپارٹمنٹ سے ہی پلیئر جو ہے نا وہ سجے گا. اگر ڈپارٹمنٹس اوپن نہیں ہوں گے نا تو پھر پلیئر کو آپ کہہ لیں گے کچھ نہیں ملے گا. تو ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نے نوٹیفیکیشن کیا ہے پرائم منسٹر نے, اس پہ آپ امپلیمنٹیشن کروائیں اور تمام ڈپارٹمنٹ اوپن کروائیں. بالکل ٹھیک ہے, نہیں ہے اس میں تو ہماری بھی دعا ہے اور ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ضرور بات کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ جو ابھی لڑکے آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں نا پاس میں ہمیں ہر ایک پلیئر کا نام یاد ہوتا تھا, اب ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ٹیم کا کیپٹن کون ہے. تو ابھی جو لڑکے ہیں یا جو ٹیم ہے ابھی تو کوئی ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ کون سا ایونٹ کھیلنے جانا ہے اور ٹیم کا اسٹرکچر کیا ہے, کون ٹیم کا پارٹ ہے. ایک تو تھوڑا ٹیم کے حوالے سے بتائیے اور اب اپ کمنگ جو ایونٹس آ رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے کن میں پارٹیسپیشن ہے. ابھی جونیئر ایشیا کپ میں ہماری پارٹیسپیشن ہے جس میں اپریل میں یا مئی میں وہ ہوگا. اور لیکن ابھی تک دیکھیں نہ کوئی جونیئر چیمپئن شپ ہوئی ہے, نہ کوئی جونیئر کے ٹرائلز ہوئے ہیں. جب اینڈ والا 1 منتھ رہ جائے گا تب یاد آ جائے گا سب کو کہ جونیئر ایشیا کپ کھیلنے جانا ہے, جو ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا ایک قسم کا. اگر آپ ٹاپ 3 میں آئیں گے تو آپ ورلڈ کپ کوالیفائی کر سکتے ہیں, نہیں تو نہیں. جونیئر ایشیا کپ اگر آپ اچھا نہیں کھیلیں گے تو آپ جونیئر ورلڈ کپ سے بھی باہر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے لیے دیکھیں نہ کوئی پلان ہے, نہ کوئی اسٹرکچر ہے, نہ کوئی جونیئر چیمپئن شپ ہو رہی ہے. جونیئر چیمپئن شپ سے یہ ہوگا کہ ڈپارٹمنٹس اٹھیں گے, وہ اپنی جونیئر ٹیم بنائیں گے. فائدہ کس کو ہوگا؟ پلیئرز کو فائدہ ہوگا, پلیئرز دل لگا کر کھیلیں گے. اس وقت پاکستان وابڈا واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو تمام پلیئرز کو ساتھ کھڑا ہے اور تمام پلیئرز کو لے کے چل رہا ہے. ٹھیک. اور میری ریکویسٹ ہوگی سب سے کہ اپنی جونیئر ٹیمز بنائیں اور پاکستان کو جونیئر ورلڈ کپ میں وکٹری سٹینڈ تک لے کے جائیں. اور فیڈریشن سے بھی گزارش ہے کہ ایک پینل جو مینجمنٹ کا پینل ہے وہ اناؤنس کریں, جونیئر کے ٹرائلز رکھیں یا جونیئر چیمپئن شپ کروائیں, جونیئر ایشیا کپ کی تیاری کریں. جونیئر سے ہی سینئر ٹیم بنے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ جونیئر پہ توجہ نہیں دیں گے تو سینئر ٹیم کا بھی اللہ حافظ ہوگا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اب سٹیز کے اندر اسکول تو ویسے ہی ایک گھروں کے اندر کوٹھیوں کے اندر آ گئے ہیں اور گراؤنڈس تو ہے ہی نہیں ہے. اور اگر ان کا جو ایک اینول ان کا اسپورٹس ڈے کہہ لیں یا اسپورٹس ویک کہہ لیں تو وہ 2-3 دن کے اوپر آگے ختم ہو جاتا ہے, اور وہ بھی ایک ہی گراؤنڈ کے اندر ہی سارے اسپورٹس ایک ساتھ ہی کروا کے کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے ٹائم میں مجھے اچھی طرح یاد ہے اسکولس کے اندر گراؤنڈس تھیں. پھر کالج کے اندر ایڈمیشن کی بات کرتے تو کوٹا ہوتا تھا آپ کا, ٹھیک ہے. تو ہر بچے کے پاس ایک چانس ہوتا تھا. کرکٹ میں سرٹن کوٹا ہے, ہاکی کے لیے سرٹن کوٹا ہے. تو جو تھوڑے اوبیسلی جو اسپورٹس میں بچہ وہ پڑھائی میں اتنا اسٹوڈیوس ہوتا نہیں ہے, اس کے پاس مارجن تھا. تو اب تو یہ ہر طرح سے ہی آپ کے لیے پرابلم آنا شروع ہو گیا. لاہور کے چند اسکول ہیں جو ہاکی کھلاتے ہیں, باقی تو آپ دیکھ لیں, اور چند کالجز ہوں گے. آپ کے خیال میں آپ تو کلب بھی رن کر رہے ہو, تو لگتا ہے کہ پیچھے سے اسٹرکچر کے اندر اتنا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے یا بچے نئے پیچھے سے لوٹ آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی؟ سر لوٹ نہیں آ رہی, کنونس کرنا پڑے گا. آپ کیا, میں وہی بات آ گئی, میں کیا کہہ کے کنونس کروں. پہلے تو تھا کہ میرے پاس 4 آپشنس تھیں, اچھا اسکول, اچھا کالج, اچھی یونیورسٹی, اچھا ڈپارٹمنٹ. اب میں پلیئر کو کیا کہوں گا کہ آپ ہاکی کھیلو, تو اگر وہ کتنی دیر کھیلے گا, اس کے بعد اس کا فیوچر کیا ہے؟ یہ زیادتی کی بات. صحیح بات. آپ اس کو جو ہے یہ تمام چیزیں کھولیں. اسکول اچھا جو فری آف کاسٹ بچوں کو پڑھائے, جیسے ایچسن کالج اور کرسنٹ نے یہ انیشیٹ لیا ہے اچھا کہ وہ ہاکی پلیئرز فری آف کاسٹ جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں. پنجاب کالج, سپیریئر یونیورسٹی, انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ٹھیک, یہ فری آف کاسٹ. ایسے ہی پنجاب یونیورسٹی, سپیریئر یونیورسٹی, یو سی پی. بالکل ٹھیک. جی سی یونیورسٹی سے میں خود پڑھا ہوں, لیکن میرے خاندان کے 16 اولڈ راوینز ہیں, لیکن میں فیس دے کے پڑھا ہوں. انٹرنیشنل پلیئر ہونے کے باوجود میں نے فیس دی ہے, میں ان کے پاس گیا ہوں. دیکھیں لیکن عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک بات ہے. میرے دونوں بھائیوں نے فیس جمع کروائی ہے, لیکن اگر آپ کسی غریب کے بچے کو وہاں پہ پڑھائیں گے لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ پہلے جی سی میں بھی فری ہوتی تھی. اور میری ریکویسٹ ہوگی وی سی صاحب سے کہ آپ ہاکی کا ایک کوٹا رکھیں جس میں آپ پہلے جو کام تھا وہ کریں. اب دیکھیں جتنے پاکستان کے بڑے سٹارز ہیں وہ اولڈ راوی ہیں, سارے اولڈ راوی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ایک اور چیز ہے, ابھی لاسٹ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ فیڈریشن کو بھی کینسل ختم کر کے ایک نئی کمیٹی بنائی گئی ہے, اور 4 ممبر کی کمیٹی ہے جس کو اختر رسول صاحب بھی اور سب خواجہ جنید صاحب بھی اس کا پارٹ ہے.
تو اس کی ورکنگ کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کیا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ کوئی ان کا روڈ میپ انہوں نے آپ کو کچھ خبریں ملی ہوں؟ نہیں، اب روڈ میپ ان کا جو ہے یہ تو جب یہ آئیں گے تو تب پتہ چلے گا. ابھی فی الحال ان کی جو ہے وہ میٹنگز وغیرہ ہی چل رہی ہیں. تو ہاکی کے لیے سنجیدگی سے ورک کرنا پڑے گا. اب ہاکی وہ ہاکی نہیں ہے کہ آپ آئے اور جا کے میچ کھیلا اور آگے واپس. ہاکی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے یہ ایک پورا سائنس ہو بن گئی ہوئی ہے یہ. جی. تو اس کے لیے آپ کو ورک کرنا پڑے گا, سائیکیٹرسٹ رکھنا پڑے گا, فزیکل ٹرینر اچھا ہونا پڑے گا, اس کے لیے کوچز کا پینل اچھا ہونا چاہیے گا, من پسند کوچ. اور آپ کسی کو کہہ لیں کہ کوٹا سسٹم پہ جو کوچ ہوتے ہیں وہ اس ویسا کام نہیں ہے. بالکل صحیح. ہاکی کے لیے وہ تو یہ ساروں کو میرا خیال ہے, اور میرا سب سے زیادہ میں ذمہ داری پلیئرس پہ ڈالتا ہوں کہ جو سابق اولمپئن ہیں وہ ایک دوسرے کو گلے شکوے تو سب کرتے ہیں بٹ کٹھے بیٹھتے نہیں. بٹ انشاءاللہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم سب کو بٹھائیں گے, یہ ہم نے ان سب سے پلیج لیا ہوا ہے, آپ کو بھی بٹھائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے سینئر بھی, موجودہ لڑکے بھی اور فیڈریشن سب کو بٹھا کے ایک کنسنسس کے ساتھ ایک مسئلہ نکالا جائے, اس کا پھر حل بھی اسی ٹائم نکالا جائے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ ایک پوری ٹرانسمیشن کریں گے. لاسٹ نوٹ پہ کوئی میسیج دینا چاہیں فیڈریشن کے لیے, گورنمنٹ کے لیے تو آپ نے آلریڈی دے چکے ہیں, بچوں کے لیے کوئی اگر آپ میسیج دینا چاہیں جو بچے آپ کو فالو کرتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں اسپورٹس کی طرف تو پلیز کیجیے. میری ریکویسٹ ہے تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کہ ہاکی کو ریوائیو کیا جائے اسکول, کالجز, یونیورسٹی میں. ٹھیک. پاکستان کو وہیں سے ٹیلنٹ ملے گا. اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو نرسری ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے کہ ریلوے, پولیس, کسٹمز, یہ نرسری ڈپارٹمنٹ ہم لوگ کہتے تھے جو پلیئرز پروڈیوس کرتے تھے بڑے ڈپارٹمنٹس کے لیے, اس کو بھی بحال کیا جائے. اور بچوں کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ آپ ہاکی کھیلیں اور پاکستان کا نام روشن کریں کیونکہ ہاکی قومی کھیل. بالکل قومی کھیل ہے, وہ کھیلنی کیسے ہے یہ اصل مسئلہ ہے. بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا, کوشش کریں گے آپ کو دوبارہ بھی. ناظرین آپ بڑی خوبصورت گفتگو سنی اسود یعقوب کی, اور ہماری دعا اور امید ہے کہ پاکستانی ہاکی جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہو اور اپنا کھویا مقام حاصل کرے, کیونکہ یہ ہماری نیشنل سپورٹ ہے اور ابھی تک ہمارے جو اسکواش کے بعد سب سے زیادہ ٹائٹل ہیں وہ اسی سپورٹ میں ہے. انشاءاللہ جی آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.